اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں، خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں، پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں، ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے. سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے، بہت سے ملکوں نے، بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے، بولو بھائی، ہلا دیا ان کو. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں، ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بشیء من الخوف، خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام، یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے. بشیء من الخوف والجوع، بھوک بھی مسلط کریں گے، معاشی نقصان. ونقص من الاموال والانفس، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان، انسانی ہلاکتیں ہوں گی. والثمرات، پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا، وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے، جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، چہرے کے تاثرات سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے، لیکن جو دل کی راحت ہے، دل کی خوشی ہے، وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے، وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. خوشخبری، جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئیں. قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ، یہ خود سے نہیں ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے، جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہوں اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو، اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے.
انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے۔ یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے، اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا، نوازے گا وہ۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا۔ بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے، ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا، گرم ہو گیا۔ حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا۔ منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر، تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں، تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ۔ تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آخرت میں یقین اس کا کتنا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا، شور شرابہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، وہی ایسے چیخ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں۔ اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، غموں میں، اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا، وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں، یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں، رپورٹ ہے یہ۔ کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو، ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں، اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے۔ ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے پورا یاد آ جائے۔ سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے، یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے۔ بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا۔ ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے، ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا۔ سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا، ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان۔ کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں۔ پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا۔ تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ رونا تو سنت ہے، واویلا کرنا، چیخنا چلانا، اور وہ تو ماں ہے نا، چلو وہ تو روئے، چیخے چلائے نہیں۔ اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو
جاری ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا, زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے, تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں گے کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا, پھر رونے کی بات کیا ہے, پھر رونے کی بات کیا ہے. اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. آپ سپر پاور ہو, آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی, آپ نے نہیں, یعنی آپ کے فوجیوں نے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست. ٹرکوں کے پیچھے, رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں, اتوار میں نہیں ملیں گے آپ کو. حقیقت بتا رہا ہوں, بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم, تو میرا خیال ہے یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے, امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو, کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی, بس. ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے. وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے, تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. وہ کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے, مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں, وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن, یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں ہے, تو نے کہہ دیا بس یقین ہے, لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو, فصرہن الیک, ان کو آوازوں سے مانوس کریں, کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے, دوڑتے ہوئے, سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے, پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میں نے نہیں, بہتوں نے سونگھی ہے, بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے. تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا, اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں, لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں, لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا, اور ایک کا نہیں کیا ہے, بہت سو کا کیا ہے. تو وبشر الصابرین, میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, صبر کر رہے ہیں, منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے, کیسا چیختی چلاتی ہیں, ایسا روتی پیٹتی ہیں, ایسا ڈپریشن, ایسی اسٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے, جن میں ایک میرے والد صاحب, تایا اور ایک ہماری پھوپھی تھیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا, 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے, پانی پیا ہے مٹکے سے, گڑھے سے, پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا, انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا, بس روتی تھیں, ما قدر اللہ, جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے, میاں میں خرابی ہے, عورت برداشت کرتی تھی, چلو بھائی چلاؤ, گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے, میاں برداشت کرتا تھا, یار گزارا ہے, سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی, عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے, بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں, استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے, اور حسن و جمال بے مثال, اور جناب اخلاق بھی, اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے معاملہ. بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ, کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں, بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں, سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک کے ناز آباد سے لانڈی, لانڈی سے ناز آباد, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
لٹک لٹک کے جائے گا. کہے گا رات کو سوئیں گے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی, انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, مگر ایک دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, جگہ ہی نہیں ہے, سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے, اور میری حالت دیکھو یار, مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی, جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار, پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے, تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے, ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں, یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. جگہ نہیں ملی, ریڑی لگی ہوئی ہے, کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا, صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا, 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے سائڈ پہ لگایا, سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے, تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, ثواب مل رہا ہے, آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. فمن صبر فلہ الرضا, پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کہتے آزما لیا. پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے. نعم العبد, ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ, ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی, ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد, یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا, کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا, بہادر خان نام رکھ دیا, کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا, کسی کو قائد اعظم کا نام دیا, کسی کو مادر ملت کا نام دیا, مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب, نعم العبد, کیا خوب بندہ. صحیح ہے نا, کیا خوب بندہ تھا میرا, صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, سورہ بقرہ, فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا, وہ بھی آزمائشیں آئیں ان کے اوپر. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے, کامیاب نہیں ہوئے, بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے. اتمہن, بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کیسا آزمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری اولادوں کی حفاظت کرے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو, خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو. بتاؤ, اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے, یہ بڑی آزمائش ہے. یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا, یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھئی, اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے, میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے, میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے, اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے. کہ فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو, فنٹر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. ہاں, خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو, خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں, یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, ثواب بھی نہیں ملتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, فرمایا آزماتے رہیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا, میں بتا رہا